في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون اٹھے جا کے پڑیں گے بڑی مشکل اٹھے جا کے پڑیں گے بڑی مشکل اٹھے عملہ دی سخت پر جوڑ ہوئے اٹھے جا کے پڑیں گے بڑی مشکل اٹھے عملہ دی سخت پر جوڑ ہوئے اٹھے کام نہیں یارو سفارشاں دا اٹھے کام نہیں یارو سفارشاں دا سارا عمل اٹھے تگڑی توڑ ہوئے اٹھے جا کے پڑیں گے بڑی مشکل اٹھے عملاں دی سخت پر جوڑ ہوئے اٹھے کام نہیں یارو سفارشاں دا سارا عمل اٹھے تگڑی توڑ ہوئے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا ہر ایک دے سامنے آ جانا جو منہ بولے آ یارو بول ہوئے تے اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا تے اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جلے کول ہوئے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین حضرات، میدان محشر کے حالات اور میدان محشر کی اور باقیاں دے حوالے نال چند ایک گزارشات تساں احباب کے سامنے رکھنی چاہنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان نو خبردار کردیا ہوا فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کہ لوگاں دے حساب و کتاب کا معاملہ قریب آ چکا ہے اور انسان ایسی غفلت کے اندر ہے کہ بے خبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت فرمائی۔ آپ نے کو پوچھا گیا کہ سب تو دانا اور سمجھدار انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم ینس الخبر والبلاء، وہ بندہ سب تو سمجھدار، دانا اور سیانا بندہ ہے جڑا اپنی قبر اور گلے سڑنے کو نہیں بولتا۔ اللہ رب العالمین نے چار جہان بنائے ہیں۔ ایک عالم ارواح روحاں دا جہان جتھے اللہ رب العالمین نے قیامت تک پیدا ہونے والے انساناں دی روحاں جمع فرمایا اور انہاں کو یہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ قالوا بلا، تے سارے آکھیا کیوں نہیں اللہ تو ہی ساڈا رب۔ دوسرا اے عالم دنیا ہے جدے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں، اس جہان اللہ رب العالمین نے سارے واسطے کمرہ امتحان بنایا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کہ زندگی اور موت اللہ رب العالمین نے اس واسطے پیدا فرمائی تاکہ اللہ اپنے بندیاں دی پرکھ کر لے کیڑا چنگے کام کرتا ہے تے کیڑا برے کام کرتا ہے۔ پھر ہے عالم برزخ، جس وقت اس دنیا کو رخصت ہونا ہے، موت کا جام ہر کسے پینا ہے۔ جیڑا بندہ موت کی آغوش اندر آ گیا او دا عالم برزخ شروع ہو گیا۔ قبر والی زندگی اگر تو اس دنیا دے اندر اپنے رب کو راضی کر کے گیا ہوئے گا، سوال و جواب کی نشست تو بعد اس کو حکم ہوئے گا نام کا نومہ دل عروس، سو جا بندیا جے میں نئی نویلی دلہن سکتی ہے۔ اور کل قیامت کو تیرا رب خود ہی تینوں بیدار کرے گا، اور اگر رب نو ناراض کر کے گیا ہوئے گا یہ قبر یہ واسطے اللہ معاف فرمائے سب اور بچھواں دی امادگاہ بن جائے گی، اور اس کو قیامت کے حادثے تک قبر کے اندر سزانا اور عذاب کے نال دو چار کیتا جائے گا۔ تین جہان ہو گئے، چوتھا ہے عالم حشر و نشر کہ جس وقت قبراں چوں اٹھایا جائے گا اس دن کی ہولناکی کا اندازہ تسی اس بات کو لگا سکتے ہو کہ وہ لوگ جنہاں نوں قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہوئے گا وہ بھی اس دن چیخ اٹھن گے اور کہیں گے کہ سانو ساڈی آرام گاہ جو کس نے اٹھا لیا۔ ایسا وہ سخت دن ہوئے گا، 50,000 سال کا وہ دن ہوئے گا، سورج 1 میل کی مسافر پہ آ چکیا ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیتا جائے گا، پہاڑ روئی دے گالیاں کی طرح اڑا دیتے جائیں گے، سمندر اور دریاواں دے اندر آگ بڑھکا دیتی جائے گی۔ ایسا کو ہولناک دن ہوئے گا کہ وحشت کی وجہ تو لوگاں دے کلیجے منہ آ جان گے۔ پورے میدان محشر کے اندر اللہ دے عرش کے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اور میرے نبی دے حوض کو علاوہ کوئی حوض نہیں ہوئے گا۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، اس میدان محشر کی تیاری کر لیجئے، اس میدان محشر کے حالات و منظر کو سامنے رکھیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میدان محشر کے منظر کو اپنی اکھی دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، انہاں تینوں سورتاں دی تلاوت کر لے، ترجمے دے نال پڑھ لے، تفسیر دے نال پڑھ لے، قیامت دا منظر وہ دی اکھاں دے سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دے ہو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ دو نفخے ہوں گے، 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا تے بسنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے بے ہوشی کی حالت کے اندر، موت کی آغوش کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ آسمان و زمین کے اندر
جتنی بھی اللہ دی مخلوق ہوئے گی سارے دے سارے بے ہوش ہو جان گے اور موت دی آگوش دے اندر چلے جان گے الا من شاء اللہ سوائے انہاں چند لوگاں دے جنہاں کو اللہ رب العالمین اس بے ہوشی تو محفوظ فرما لیں گے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا لوگاں قبراں چوں اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے سارے قبراں چوں اٹھا لیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ دی تفسیر بیان کر دیا ہوا فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت نو جس وقت لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سور پھونکیا جائے گا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں سب تو پہلے ہوش آئے گا تے سب تو پہلے مینوں ہوش آئے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اٹھاں گا اور میں دیکھاں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام میرے تو پہلے ہوش دے اندر آ جائیں گے یا موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگاں جو ہوں گے جنہاں اللہ نے بے ہوش نہیں کرنا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا لوگ قبراں چوں اٹھا لے جائیں گے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ آسمان کو بارش پائے گا لوگ زمین جو اس طرح نکلیں گے جنہیں بارش تو بعد زمین جو سبزہ نکلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے دوستو غور کرنا جدو پہلی دفعہ سور پھونکیا جائے گا وہ دے نال ایک بہت بڑا بھونچال ہوئے گا بہت بڑا زلزلہ آئے گا اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید اللہ فرماتے ہیں ایک کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں اتقوا ربکم اپنے رب کو ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت دے وقوع دے وقت جو زلزلہ ہوئے گا یہ بہت بڑی چیز ہے فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وہ دن ایسا سخت ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ کہ دودھ پلان والی بی بی اپنے دودھ پیتے بچے نو گرا دے گی اللہ اکبر یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت حضرات کدے تصورات کی دنیا دے اندر جا کے سوچیا دینا وہ کیسا سخت دن ہوئے گا کیسے حالات ہوں گے کہ جدوں دودھ پلان والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے نو نظر انداز کر دے گی اس نو گرا دے گی اتنا سخت دن ہوئے گا فرمایا وتضع کل ذات حمل حملها اتنا سخت دن ہوئے گا کہ حاملہ عورتاں دے حمل گر جائیں گے وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى اے میرے محبوب پیغمبر تسی لوگاں دیکھو گے کہ وہ بے ہوشی دی حالت دے اندر نے جویں عقل معوف ہو جاندی ہے اللہ فرماتے نے وما هم بسکارى حقیقت اے ہے کہ وہ کوئی نشے دے اندر بے ہوشی دے اندر نہیں ہوں گے وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید
وہ کوئی نشہ نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوئے گا۔ حضرات غور کریے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زمین کو اپنے مٹھی دے اندر لے لیں گے، ساتوں زمین اللہ اپنی مٹھی دے اندر پکڑ لیں گے، آسمان لپیٹ کے اللہ اپنے دائیں ہاتھ دے اندر لے لیں گے، اور اللہ رب العالمین اس دن اعلان فرمان گے انا المالک انا المالک این ملوک الارض۔ اللہ فرمان کے آج میری بادشاہت ہے، آج میں بادشاہ، انا المالک میری بادشاہت ہے، اور این ملوک الارض زمین دے بادشاہ کتھے نے، زمین دے متکبر کتھے نے، زمین دے سرکش لوگ کتھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کیجئے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا۔ پہلی دفعہ سور پھونکن تے دوسرے سور پھونکن دے اندر 40 کا وقفہ ہوئے گا۔ محدثین نے ہر تفسیر اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت میں فرمائی کہ وہ 40 سال کا عرصہ ہوئے گا، 40 ماہ کا عرصہ ہوئے گا، 40 ہفتیاں کا عرصہ ہوئے گا، یا 40 گھنٹیاں کا، 40 دنوں کا جناب عرصہ ہوئے گا، 40 کا وقفہ ہوئے گا۔ پہلے دفعہ سور پھونکن دے اندر اور دوسری دفعہ سور پھونکے جان دے اندر میرے محترم بھائیو، جدوں دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا لوگاں کو قبراں چوں نکالیا جائے گا، اور اس دن اللہ دے نافرمان تے باغی بندے کی کہیں گے، قرآن دستا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اس دن اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے اے بے ایمان بندے جدوں قبراں چوں اٹھائے جان گے تے افسوس کرن گے اور کہیں گے کہ سانو ساڈی آرام گاہ جو کس نے اٹھا لیا، اور انہاں نوں دسیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، اے وہ دن ہے جدا رحمان نے وعدہ کیتا سی، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور جس دن یہ بندے دوبارہ قبراں جو اٹھائے جان گے، اللہ کا قرآن دستا ہے کہ اے زمین بھی اے ہون والی زمین نہیں ہوئے گی، آسمان بھی بدل دیتا جائے گا۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن زمین اور آسمان بدل دیتے جائیں گے، انہاں کی جگہ تے اللہ زمین اور آسمان اور لے آئیں گے۔ آئیے دوستو غور کرنا، اس دن لوگاں دے 3 گروہ ہوں گے، ایک متقی بندیاں دا گروہ ہوئے گا جو راغبین اور راہبین ہوں گے، اللہ دی رحمت دی رغبت رکھن والے اور اللہ دے عذاب تو ڈرن والے، جنہاں اپنی زندگی دے تمام ایام اللہ رب العالمین تو ڈردیاں ہوئے گزارے، اپنا ہر عمل کتاب و سنت دے مطابق اپنانے دی کوشش کی تھی۔ ایک گروہ انہاں متقی بندیاں دا ہوئے گا، دوسرا گروہ انہاں بندیاں دا ہوئے گا جنہاں دیاں نیکیاں بھی ہون گیاں تے گناہ بھی ہون گے، اور تیسرا گروہ انہاں لوگاں دا ہوئے گا جنہیں رب دے منکر ہون گے، قیامت دے منکر ہون گے، حشر نشر دے منکر ہون گے، کافر تے مشرک ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 3 کیٹاگریاں دے اندر ہی انہاں لوگاں نوں میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا۔ کچھ لوگ سواریاں تے سوار ہو کے میدان محشر کی طرف چلائے جائیں گے، اور کچھ لوگ پیدل سفر کر کے میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور کئی ایسے بھی بدبخت ہوں گے جنہاں نوں انہاں دے چہرے دے پل چلایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جدوں یہ حدیث پاک بیان کی تھی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی لوگ چہرے دے پل کس طرح چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑا رب پیراں نال چلنا سکھا سکدا ہے، پیراں نال چلا سکدا ہے، او مالک چہرے دے پل
قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تین قسم دے لوگ تین طریقے دے نال میدان محشر کی طرف، اور میدان محشر شام کے علاقے دے اندر لگے گا۔ یہ بہت بڑا جنگل میدان ہوئے گا، کیونکہ پہاڑ تو روئی تے کالے کی طرح اڑا دیے جان گے۔ اللہ اکبر۔ چاند اور ستارے بے نور ہو جان گے، سورج بالکل قریب آ چکیا ہوئے گا، اتنا قریب آ چکیا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے اپنے عملوں کی وجہ تو اپنے اپنے پسینے دے اندر شراب ہون گے۔ کسی دا پسینہ یہ ٹخنیاں دے برابر ہوئے گا، کسی دا یہ گھٹنیاں دے برابر ہوئے گا، کسی دا پسینہ یہ کمر دے برابر ہوئے گا۔ اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہون گے جنہاں انہاں دے اپنے پسینے نے لگام پہنائی ہوئے گی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور میرے محترم بھائیو، ایسے حالات دے اندر ایک رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا، جڑا 7 قسم دے خوش نصیباں نوں اللہ رب العالمین عطا فرمان گے۔ اور میرے نوجوان ساتھیو، ایتھے تہاڈی توجہ واسطے ایک بات کہنی چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل نسأ فی عبادت اللہ، اللہ اس نوجوان نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے جدیاں جوانیاں اللہ دی عبادت و ریاست دے اندر گزری ہوئے۔ اور اللہ اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے جیڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے تے رب دے سامنے رو پیندا ہے، اس انداز نال معافیاں منگدا ہے، آندا ہے میرے کول عیباں تے انبار اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ، میرے کول بدیاں تے لکھاں بہانے، تیری ٹھاٹ رحمت بدیاں دوے، میرے دے آسی کیوں بے آس ہوئے۔ اللہ ایسے خوش نصیب بندیاں بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ آؤ میرے دوستو، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں انہاں دی قبراں چوں اٹھایا جائے گا، ننگے جسم ہون گے، ننگے پاؤں ہون گے، غیر مختون ہون گے۔ حضرات ہن غور کریا دے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ دے نبی جی مرد و عورتاں اکٹھے ہون گے، لوگ ایک دوسرے دی طرف دیکھن گے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ اس دن دیاں سختیاں ایسیاں ہون گیاں کسے دے اندر ایسی جرت ہی نہیں ہوئے گی کہ کسے دوسرے دی طرف تک لے۔ ایسا سخت دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن کدے تنہائی وچ بیٹھ کے اس گل تے غور کریا دے کہ اس دن دی کیفیت کیا ہوئے گی کہ سارے مرد و خواتین جمع ہوں گے، لیکن دن اتنا سخت ہوئے گا کسی نوں دوسرے دی طرف تکن دی جرت نہیں ہوئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تے قرآن پاک میں اندر وضاحت فرما دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن میدان محشر دے اندر اتنا سخت جناب دوست دا ماحول ہوئے گا، اتنا سخت دن ہوئے گا کہ کوئی دوست کسی دوست دی طرف نظر التفات نہیں کرے گا، دیکھ لے گا لیکن وہ دے نال گل کرنے دی سخت نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس دن مجرم لوگ خواہش کریں گے کہ اللہ ساری بیویاں، ساڈے بچے، ساڈا کنبہ قبیلہ، حتیٰ کہ ساری کائنات لے کے تے ساری نجات کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن کا دوسرا مقام ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وہ دن ایسا سخت ہوئے گا، یوم
جو لوگ اپنے ماں جمع پیرا کو پجن گے اپنی ماں جمع اولاد کو پیچھے ہٹن گے وسات و امی و ابی اپنے ماں باپ کو دور ہو جائیں گے اپنے ماں باپ دے نیڑے نہیں لگیں گے وصاحبتہ و بنی اولاد نہ بندے کو سب تو زیادہ محبت ہے لیکن وہ دن ایسا ہوئے گا کہ بندہ اپنی بیوی تے اپنے بچیاں کو بھی دور بھاگے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کسے ایک واسطے یہ بات نہیں بلکہ فرمایا ہر بندے کی یہی حالت ہوئے گی جو اس میں دوسرے لوگوں کو بے نیاز کر دے گی آئیے محترم غور کرنا اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے اسے واسطے دے ایک دن صحابہ کرام خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ اپنی قوم دے لوگوں مخاطب کر دے رہے کہ اے قریش والے ہو اپنے سودا خود کریا دے کل قیامت میں تو آگے کام نہیں آؤں گا پھر بات پیغمبر فرماتے ہیں اے عبد مناف اے بنو عبد مناف اپنے اعمال دا خود محاسبہ کریا دے کل میں تو آگے کوئی کام نہیں آؤں گا اے چچا عباس اے بیٹی صفیہ اے بیٹی فاطمہ نبی علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا کہ عمل کر لینا اوتھے اپنے ہی پیتے عمل کم آؤں گے اللہ اکبر تے وہ لوگ جب دنیا تے رب کو ناراض کر کے گئے ہوں گے اوتھے رو رو کے فریاد کرن گے کہ اللہ سانو ایک بار دنیا تے بھیج دے اسی تینوں راضی کر لواں گے ربنا ابصرنا فسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک باری رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک باری من قرآن حدیث نبی دی تے ارسان تابعداری حکم ہوسی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا وچ عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا میرے محترم بھائیو اتھے اپنے عمل کام ہونے نے اس واسطے ہے دنیا جو اللہ نے دارو امتحان بنایا ہے اپنی زندگی دا مقصد سمجھو اپنے رب کو راضی کر لو اللہ اکبر کبیرہ وہ دن کیسا عظیم ہوئے گا کیسا سخت دن ہوئے گا آئیے غور کرنا اللہ رب العالمین دی کچاری لگی ہوئے گی 50,000 سال کا دن ہوئے گا کہ میرے نبی دے حوض کو علاوہ کوئی دوسرا حوض نہیں ہوئے گا رب دے عرش کو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں پیاس کی شدت ہوئے گی اور کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہاں کو میرے نبی دے ہتھوں جامع کوثر نصیب ہوئے گا دعا فرماؤ اللہ سانو بھی ہونا خوش نصیبہ دے اندر شامل فرمائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں ایک بار میرے حوض کو پانی کا ایک جام نصیب ہو گیا فرمایا جنت جان تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی سورج بالکل قریب ہوئے گا لوگ اپنے اعمال کی وجہ تو پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اللہ رب العالمین بڑے لمبے عرصے تک انہاں دی طرف نظر التفات ہی نہیں کریں گے حتیٰ کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ ساڈا حساب لیا جائے دن اتنا سخت ہوئے گا کہن گے ساڈا حساب لے لیا جائے پاویں جہنم میں چی اسی چلے جائیے لیکن ایسا عذاب تو ساڈی کام سارے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام دے کول جان گے اور آکھن گے تسی ابو البشر ہو ساڈے واسطے دعا کردے ہو اللہ رب العالمین سانو معاف فرما دے اور
ساڈے حساب کتاب کا معاملہ شروع کر لے. آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کو ٹور دین گے. نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے کول, ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے کول, موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے کول, عیسیٰ علیہ السلام پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹور دین گے. آقا علیہ السلام دے کول لوگ جمع ہو کے آن کے سونیا تسی خاتم النبیین ہو, نبیاں دے سردار ہو, ساڈے واسطے سفارش کرتے ہو, اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرما لین. نبی علیہ السلام اس دن مقام محمود دے اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے, رب دے عرش دے نیچے سجدہ کریں گے اور اللہ دی کو ہم کو سنا بیان کریں گے. پاک پیغمبر فرماندے نے جو اس وقت میرا رب میرے ذہن دے اندر القاء کرے گا, نبی علیہ السلام ایک لمبا سجدہ کریں گے, اللہ دی حمد ثنا پڑھیں گے, تو بلا کر آپ کو فرمایا جائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع کو شفا. سونیا اپنا سر مبارک اٹھاؤ, سوال کرو عطا کیتا جائے گا, سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی. نبی علیہ السلام اس دن پھر اپنی امت دے گنہگاراں واسطے سفارش کریں گے. اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ جنہاں لوگاں نو میں بغیر حساب دے جنت بھیجنا ہے انہاں نو دائیں طرفوں میری جنت دے اندر داخل کر دیو, اور اے او لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ کو صراط تو بھی محفوظ کر. نبی علیہ السلام پھر اپنی امت دے گنہگاراں واسطے سفارش کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو غور کرنا, نبی علیہ السلام دی سفارش کو قبول کیتا جائے گا اور ہر اس بندے نو انشاءاللہ الرحمن اللہ بالآخر جنت عطا کرے گا جدے دل دے اندر رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہوئے گا. لیکن ایتھے ایک گل یاد رکھیا جائے, جڑے بد عمل نے یا بے عمل نے پاویں وہ مواہد ہی کیوں نہ ہون کردوتاں دی سزا چل کے جانا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ ایسی سخت سزا ہوئے گی, اللہ دی قسم ہے, اے زمین اے گوشت جو ہے ہڈیاں تو جدا کر دیتا جائے گا اور کوئلے کی طرح ایدی جلد راکھ بن جائے گی. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. 100 مرتبہ رب دے کولوں استغفار کریا کر کہ اللہ رب العالمین ایسی سزاواں تو ایسے عذاباں تو سانوں سب نوں محفوظ فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے محترم غور کریا دے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن پھر میں اپنی امت دے گنہگاراں واسطے سفارش کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گل یاد کر لو, نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دے لوگاں دے عیباں تے پردے پاوندا ہے, اللہ میدان محشر دے اندر اس بندے دے عیباں تے پردے پا دے گا. دنیا دے ہر بندہ ہی گنہگار ہے, کسی دے عیب رب نے چھپا دیتے ہیں تے کسی دے ظاہر ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میدان محشر دے اندر ایسا حساب ہوئے گا کہ بندے دی زبان بند کر دی جائے گی, یہ دے اپنے آزاد ہو کے یہ دے خلاف یا یہ دے حق دے اندر گواہی دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نامہ اعمال یہ دے حق دے اندر دیتا جائے گا, فرمایا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے بندے اپنی زندگی دی کتاب پڑھ لے, اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی زندگی دی کتاب پڑھ لے, اج تو اپنا حساب لین واسطے آپ ہی کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے محترم غور کرنا, حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اوتھے بھی 3 قسم دے لوگ ہون گے. ایک وہ لوگ نے جنہاں نوں اللہ بغیر حساب دے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے, اور کچھ ایسے لوگ ہون گے جنہاں دی صرف پیشی ہوئے گی, حساب نہیں ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدا حساب لیا گیا انہوں عذاب دیتا
آ جائے گا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ نے تے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہاں دا آسان ترین حساب لیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ کہ وہ لوگ ہوں گے جنہاں دی صرف پیشی ہوئے گی، بلایا جائے گا تے پوچھیا، اللہ فرمان گے ہاں بھائی گناہ کیتے جے جی اللہ کی ہو گئے تو جاؤ معاف کیتا جنت کے اندر۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جنہاں بھی پوچھا جائے گا ہاں بھائی چوری کی تھی، ڈاکہ ماریا، زنا کیتا، شراب پیتی تے اقرار کرن گے تے اللہ پوچھیں گے کیوں کیتا تے جنہوں اے کیوں والا سوال کر لیا گیا انہوں عذاب ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے جے انکار کیتا زبان بندی ہو جائے گی، جسم دے عذاب بول کے گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے محترم غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جس وقت حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا اوتھے سب تو پہلے بندے دے کولوں معاملات دے اندر خون دے بارے پوچھا جائے گا کہ کسے دا ناحق خون تے نہیں کیتا، کسے دا ناحق قتل تے نہیں کیتا۔ عبادات تو سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا جائے گا، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن بندے دے جو اللہ نے نعمتاں فرمائیاں نے انہاں نعمتاں دے بارے پوچھا جائے گا۔ زندگی عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، صحت اور تندرستی عطا کی ہے، کاروبار عطا کیتا ہے، مربع جائیداداں عطا کیتیاں نے، بیوی بچے عطا کیتے نے، یہ ساریاں اللہ دیاں نعمتاں نے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر بندے تو انہاں نعمتاں دے بارے پوچھو ہے گی۔ آئیے غور کیجئے، اختصار دے نال میں آخری چند باتیں بیان کرنی چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر حساب و کتاب دے معاملے تو بعد میرے حوض کو لوگ پانی پینے واسطے آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پانی برف کو زیادہ سفید ہوئے گا، برف کو زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا، کھنڈ کو زیادہ، شہد تو زیادہ میٹھا ہوئے گا، تے جڑا ایک بار پی لے گا جنت جان تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے محترم غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بعد لوگ ایسے ہوں گے جنہاں کو میرے حوض کو روک دیتا جائے گا، میرے پچھڑ تے دسیا جائے گا سونیا کہ تیری امت دے وہ لوگ نے جنہاں تیرے دنیا کو آلانے دے بعد دین دے اندر نئی نئی بدعات کو رواج دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اور کرنا محترم بھائیو، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بندے نو او دے ایمان دے نال جنت دی طرف بھیج دیتا جائے گا، تے جڑے برے ہون گے انہاں نو انہاں دے بڑیاں دے نال جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ تے لوگ آندے نے، لوگ ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں تے شیخ سید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری ترجمانی کی ہے۔ آندے نے کرو مشرکاں دے ملاحظہ فقیرے سانو آگ دینے وہابی بے پیرے، کرو مشرکاں دے ملاحظہ فقیرے سانو آگ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس انہوں نہ ملنی ٹوئی نہیں، کسے پاس انہوں ملنی ٹوئی نہیں، انہاں بے پیران دا تے پیر ہی کوئی نہیں۔ اوہ غلط کاراں دا غلط خیالے کان لا کے سن لو ساڈا اعلانے، جدی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے ساڈا پیر لوگو پیراں دا پیرے، جدی ملتی نہیں دنیا تے نظیرے ساڈا پیر لوگو پیراں دا پیرے، جہانوں انوکھا تس بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا، مزمل
مبشر مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی عام مریدو دے او ساڈ پیرے پھر ہر شخص نو پل صراط کو گزاریا جائے گا پل صراط جہنم دے اوپر قائم کیتا جائے گا ایتھے بھی تین قسم دے لوگ ہون گے کئی ایسے ہون گے جڑے بجلی کی طرح گزر جان گے کئی ایسے ہون گے جو ہوا دی طرح گزر جان گے کئی ایسے ہون گے جڑے تیز گھوڑ سوار دی طرح گزر جان گے کئی ایسے ہون گے جویں ایک تیز رفتار ریسر دی طرح گزر جان گے تے کئی ایسے ہون گے جڑے ڈگ دے ٹہندے زخمی ہوندے بلا کر گزر جان گے کہ تیسرا گروہ انہاں لوگاں دا ہوئے گا جنہیں جڑے گردے گرام دے زخمی ہو کے بلاخر جہنم دے اندر گرا دیتے جان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیو اے کچھ میدان محشر دے منظر دے حوالے نال چند ایک باتاں بیان کیتیاں نے دعا کریا کر اللہ رب العالمین سانو سب نو اس دل دی سختی کو محفوظ فرمائے وہ مالک اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب فرمائے سونے نبی دے ہتھوں جام کوثر بھی عطا فرمائے وہ مالک اپنی رحمت دے نال سانو سارے بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے آمین کیونکہ سارے عمل اس قابل نہیں کہ اسی اپنے عملہ دا حساب دے سکیے اللہ اپنی رحمت نال بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین